صفحہ نمبر 74 آیت نمبر 20 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر آپ لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو تبدیل کر کے طلاق دے کے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، آپ لوگوں نے ان کو بطور مہر بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آپ ان بیویوں سے واپس کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا آپ لوگ بہتان والی چیز واپس لیتے ہو اور بہت واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے یہ مہر واپس لیتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کہ آپ لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے آپ لوگوں سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جن سے آپ کے باپ دادا نکاح کرے ہیں ان کے ساتھ آپ کو نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت فحاشی کا کام ہے اور نفرت کا ذریعہ ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مہر کا ذکر اور اپنی باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کا حکم ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر آپ بغیر کسی وجہ کے بیوی کا کوئی جرم نہیں اور آپ کو ویسے اس سے طبیعت نہیں لگتی، اس کو طلاق دینا چاہتے ہو اور دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اس عورت کو آپ نے جو کچھ دیا ہے، چاہے بہت بڑا مال بھی دیا ہو، کچھ بھی واپس لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، گناہ ہے کچھ لینا۔ البتہ اگر یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، خاوند زیادتی نہیں کرتا، بیوی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور بیوی خود اس بات کی کوشش میں ہے کہ مجھے طلاق دی جائے، تو اس صورت میں بیوی کی خواہش پہ طلاق دینے کے بعد یعنی خاوند نے جو کچھ دیا ہے اتنا کچھ واپس لینے کا مستحق ہے، جس کو ہم خلع کہتے ہیں کہ بیوی کہہ دے گی کہ بس میرے اور آپ کی زندگی نہیں گزر رہی، بس آپ مجھے رخصت کر دیں، طلاق دے دیں، آپ کو دوسری بیوی مل جائے گی، مجھے دوسرا شوہر مل جائے گا۔ اب دیکھیں گے یہ زیادتی بیوی کی طرف سے تھی، خاوند یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کو طلاق دوں، لیکن بیوی بار بار تنگ کر رہی تھی، مجبور کر دیا شوہر کو، اب اس نے طلاق دی، تو خاوند نے جتنا کچھ مہر میں دیا تھا اتنا کچھ واپس لینا جائز ہے، اس میں خاوند گناہگار نہیں ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، چاہے جرم بیوی کا بھی ہو
جتنا مہر دیا ہے اس سے زیادہ مال کا مطالبہ کرنا یہ خاوند کے لیے ناجائز ہے، اتنا کچھ واپس لینا یہ درست ہے۔ اور اگر بیوی کا کوئی جرم نہیں ہے، چاہے جتنا بھی مہر دیا ہے بہت بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، خاوند واپس نہیں لے سکتا، شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ جرم خاوند کا ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد تنہائی یکجائی ہو گئی، بس اب مہر ثابت ہو چکا ہے، مہر دینا ضروری ہے۔ تنہائی یکجائی رخصتی نہیں ہوئی، پھر طلاق کی صورت پیش آئی تو نصف مہر دینا لازمی ہے۔ عورت کو نصف مہر دینا خاوند پہ لازم ہے اس وقت جب نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی ہو گئی تو پھر پورا مہر، رخصتی نہیں ہوئی تو پھر نصف مہر کی مستحق ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ایک انصاری صحابی ابو سلمہ اور ایک روایت کے مطابق ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک بیوی سے ایک بیٹھا تھا، پھر دوسری بیوی سے نکاح کیا، تو جب ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا، اپنے والد صاحب کی بیوی سے میں نکاح کروں۔ تو اس کی بیوی نے آ کے حضور کی خدمت میں شکایت کی، میں تو اس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، اس نے مجھے نکاح کا کہا ہے۔ تو حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا آپ انتظار کریں، آپ کے متعلق کوئی حکم آئے گا۔ تو جبریل امین آئے اور وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کی اجازت نہیں۔ اور قرآن کا جہاں تک مطالعہ کیا جائے تو میاں بیوی کے اچھے تعلق پہ بہت تاکید ہے، جہاں تک ہو سکے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں، اس سے وہ بچوں کی تربیت بھی اچھی رہتی ہے، زندگی بھی خوشگوار رہتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار اونچ نیچ یہ تو انسانی مزاج ہے، لیکن عفو اور درگزر سے کام لیا جائے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں جانتا ہوں کہ جس وقت آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ غصے ہیں تو میں جانتا ہوں، اور جس وقت آپ مجھ سے خوش ہیں اور آپ راضی ہیں تو اس لمحے کو بھی میں جانتا ہوں۔ امی عائشہ مسکرائی یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نے کئی دفعہ دیکھا، مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ باتوں باتوں میں جب کسی بات پہ تاکید کرتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ رب ابراہیم کی قسم یہ بات ایسی ہے ایسی ہے، اور جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں راضی ہوتی ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں کہ رب محمد کی قسم یہ بات ایسی ہے ایسی ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو آپ ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہیں، اور جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں پھر میرے نام سے میرے رب کی قسم آپ کھاتی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے عرض کرنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایسی ہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، لیکن واللہ اللہ کی قسم کہ وہ باتوں باتوں میں آپ کا نام تو چھوڑ جاتی ہوں، ابراہیم کا نام لے لیتی ہوں قسم میں،
لیکن آپ کی محبت کبھی میرے دل سے خارج نہیں ہوتی. آپ کا نام تو زبان پہ میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کی محبت میں نہیں چھوڑتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو امی عائشہ سے بڑی محبت تھی. اس لیے جب آخری ایام میں بیمار ہوئے تو حضور کی مبارک ذات پہ ازواجی حقوق میں انصاف یہ واجب اور فرض نہیں تھا، ہماری اوپر فرض ہے. حضور کی مبارک ذات پہ بیویوں کے ساتھ وقت دینے میں، رات دینے میں انصاف حضور پہ فرض اور واجب نہیں تھا. اللہ کی طرف سے اجازت دی جہاں چاہو رہو، لیکن تعلیم امت کے لیے حضور ہمیشہ انصاف سے کام لیتے تھے. جب آخری دنوں میں بیمار ہو گئے تو پھر ازواج مطہرات سے حضور نے فرمایا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ آخری دنوں میں بیمار ہوں، مجھے خیال ہے کہ میری موت قریب ہے، اگر آپ بیویوں کی اجازت ہو تو یہ بقیہ ایام میں عائشہ کے ہاں گزارو. تو سب نے پھر اجازت دی کہ ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ حضور کی وفات میرے ساتھ ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ حضور میرے سینے میں، میری ٹوڑی اور میرے سینے کے درمیان میں حضور رکھے ہوئے، اپنا سر مبارک رکھے ہوئے اس کی روح مبارک پرواز کر گئی تھی. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی وفات کے بعد امی عائشہ وہ دونوں چادریں ہمیں بار بار دکھاتی تھی، ہم نے دیکھ لی تھی جن چادروں میں ملبوس حضور کی روح پرواز کر چکی تھی. اور لکھا ہے کہ یہ دونوں چادریں وہ موٹے کپڑے کی تھی. موٹا کپڑا اس زمانے میں غریبوں کا مزاج تھا. موٹا کپڑا یہ غربت کی نشانی تھی، اور جگہ جگہ ان دونوں چادروں میں پیوند لگے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی کی روح جب پرواز کر رہی تھی حضور دو چادروں میں ملبوس تھے، ایک چادر سے لنگی باندھے ہوئے اور ایک چادر اوپر کے جسم پہ اڑے ہوئے. شلوار کا استعمال تو ہمارے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. ہاں قمیص کا استعمال ثابت ہے، لیکن اس وقت قمیص پہنی ہوئی نہیں تھی. اکثر اوقات اکثر صحابہ یہ دو چادروں کا لباس استعمال کرتے تھے. ایک چادر سے لنگی یعنی تہبند باندھتے تھے اور دوسری چادر اپنی اوپر اوڑھ لیتے تھے. اور ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی نصیب فرما، مجھے مسکینوں جیسی موت نصیب فرما. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، قیامت میں بھی اللہ مسکینوں کے گروہ میں رہوں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے فقیر، ایک ہے مسکین. ان دونوں میں فرق ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے لیکن کچھ نہ کچھ ساتھ ہے. اور مسکین اس کو کہتے ہیں من لا شیء عنده، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اور مہر کا ذکر آیا تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے امی عائشہ سے دریافت کیا کہ اکثر ازواج مطہرات، حضور نے 11 شادیاں کی، اکثر ازواج مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ تو امی عائشہ نے فرمایا سوائے ام حبیبہ کے، ابو سفیان کی بیٹی جس کا نکاح نجاشی کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا تھا، اس میں ایک روایت میں کہ 400 درہم، ایک روایت میں 400 دینار. باقی امی عائشہ نے فرمایا کہ اکثر بیویوں کا مہر
وہ 12 اوقیہ اور 1 نش، اس زمانے کی اکائیاں ہیں، 12 اوقیہ اور 1 نش چاندی یہ حضور بطور مہر دیا کرتے تھے۔ 12 1 اوقیہ برابر ہے 40 درہم کے، اور 1 نش آدھے اوقیہ کو کہتے ہیں، تو 12 اوقیہ اور 1 نش برابر ہو گئے 500 درہم کے۔ اس زمانے کے درہم، اس زمانے کے درہم چاندی کے ہوتے تھے، اس کو آج کے نصاب میں ہم لائیں، چاندی کو تولے میں ہم شمار کر لیں تو 131 تولے چاندی کا مہر بنتا ہے۔ 131 تولے چاندی حضور نے اکثر ازواج مطہرات کو بطور مہر یہ پیسے دیے ہیں۔ آج کل اس کی قیمت اگر کوئی قیمتاً لگائے تقریباً میرے خیال میں 1,50,000 1,55,000 روپے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے نبی کی پیروی میں ازواج مطہرات کے مہر کو اپنی بیٹی خود اپنی بیوی کو دینا چاہتا ہے تو 131 تولے چاندی کی قیمت دے دے، یا اگر مہر فاطمی ہے وہ بھی اس کے لگ بھگ تقریباً بن رہا ہے، وہ 1632 گرام چاندی، وہ تولوں میں لے آؤ تقریباً وہ بھی یہی بن رہا ہے، اتنا فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کا ذکر فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر آپ لوگ اپنی بیوی کو تبدیل کر کے یعنی طلاق دے کے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور آپ نے اپنی بیوی کو بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کچھ بھی نہ لینا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا آپ بہتان والی چیز واپس لیتے ہو اور بہت واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کیسے واپس مہر لیتے ہو؟ تم نے تو اپنی بیوی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے آپ سے پکا وعدہ لیا تھا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، آپ لوگوں کو اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، ہاں جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا یہ فحاشی ہے اور اللہ کے ہاں نفرت ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ برکات کا نزول فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کراچی میں ہمارے دارالعلوم فاروقیہ بڑا مدرسہ ہے، اس کے معتمم کو شہید کیا گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ مولانا عادل خان صاحب رحمہ اللہ بڑے کام کے بندے تھے، اللہ ان کو غنی رحمت فرمائے، ان کی شہادت کو اللہ قبول فرمائے، ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے دوسرے درس کے ساتھی ان کے رشتہ دار کراچی میں انتقال کر گئے ہیں، ادھر گئے ہوئے، انہوں نے کہا ہے دعا کے لیے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو درجات رافع نصیب فرمائے، ان کے رشتہ دار پسماندگان کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے عالم اسلام میں سے اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ مردگان اہل اسلام دیگر جتنی بھی دنیا سے رحلت فرما چکے میرے والدین سمیت اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک و کرمک۔